ایران کا نتنز ری ایکٹر پر حملے کے جواب میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیب پر بڑا حملہ۔ شہر اراد میں بھی میزائل حملے، 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ صحرائے نقب میں دیمونا پر کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں سے حملہ۔ IAEA کا کہنا ہے کہ غیر معمولی تابکاری ریکارڈ نہیں ہوئی۔ ایران تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ایران نے وسطی اسرائیل کے 10 مقامات کو میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف مزاحمت میں تیزی آ گئی۔ عراق میں ایک مزاحمتی گروپ نے خطے میں 21 امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا۔ عراقی مزاحمتی گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے درجنوں ڈرونز اور راکٹ استعمال کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روس کی ایرانی جوہری تنظیم نتنز پر حملے کی مذمت۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں پاسداران انقلاب کے کمپاؤنڈ اور میزائل بنانے اور ذخیرہ کے کئی تنصیبات پر حملے کیے۔ ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مغربی ایران میں بیلسٹک میزائل ذخیرہ کرنے والی تنصیب پر فضائی حملوں کی جھلک دکھائی گئی۔ امریکی صدر کی ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا اگر 48 گھنٹوں کے اندر ابنائے ہرمز نہ کھولا تو ایران کے بجلی گھروں پر حملہ کریں گے۔ ایران ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن اب وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے تمام اہداف مقررہ وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنی فوج کو واپس بلانے پر غور کر رہا ہے۔ عید الفطر کا آج دوسرا روز، سیر سپاٹے اور دعوتوں کا سلسلہ جاری۔ میٹھی عید کے دوسرے دن کو بھی شہری بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ کل کے میزبان آج بن رہے ہیں مہمان۔ گھروں میں لذیذ پکوانوں سے مہمانوں کی تواضع۔ اور بنگلہ دیش کے ضلع کمیلا میں بس ٹرین کی زد میں آ گئی، 13 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ جاں بحق 13 افراد میں 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل۔ حادثہ چٹاگانگ سے ڈھاکہ جانے والے ریلوے ٹریک پر پیش آیا۔ ایران کی بحر ہند میں امریکہ اور برطانیہ کے مشرقی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر بیلسٹک میزائل داغنے کی تردید۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کے ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ امریکی اخبار نے بھی ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی اطلاع دی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ واقعہ شارجہ کے شمال میں 15 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر پیش آیا۔ قطری ہیلی کاپٹر غیر معمولی پرواز کے دوران سمندری حدود میں گر کر تباہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہونے پر سمندر میں گرا۔ عملے اور مسافروں کی تلاش جاری۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں اور ان کے عملے کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ایران نے ایک اور جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کے F-16 کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے بھی طیارے کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق طیارے کو ایرانی حدود میں میزائل سے نشانہ بنایا گیا، تاہم طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ روس نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ روس کے صدر نے امریکہ کو مشروط پیشکش کر دی۔ کہا امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس شیئرنگ روک دے، ہم ایران کو انٹیلیجنس شیئرنگ روک دیں گے۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا ماسکو تہران کا وفادار اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ امریکہ نے روسی صدر کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گردوں کو ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عید الفطر ضلع کرم میں جوانوں اور افسروں کے ساتھ منائی۔ جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آپریشن غضب للحق میں کامیابیوں پر جوانوں کی بہادری اور جذبے کو خراج تحسین۔ کہا آپریشن غضب للحق کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورکس کا خاتمہ اور سرحدی علاقوں میں پائیدار امن کا قیام ہے۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کے دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔
صدر آصف زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ صدر مملکت کو خطے کے سربراہان مملکت سے حالیہ روابط پر بریفنگ دی۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ صدر کا قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی پر زور۔ شہباز شریف نے عید کی مبارکباد دی۔ خطے میں جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تنازعات کے باعث عید کی خوشیاں مدھم ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ حکومت کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، عوام تیل ذخائر کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے ٹیلی فون پر 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ بچوں نے والد سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ بانی پی ٹی آئی بچوں سے بات کر کے خوش ہوئے۔ دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان نے والد سے بات کی۔ عید کا دوسرا دن، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ پہلے روز عزیز و اقارب کی آمد سے عید کی خوشیاں دوبالا۔ گھروں پر مزے کے پکوان، قورمہ، بریانی اور دیگر روایتی ڈشز سے میزبانی۔ شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ باغات اور پارکوں کا رخ کر لیا۔ رات میں بھی باربیکیو، قورمے، کڑاہی، نہاری اور کئی طرح کی سویٹ اور علاقائی ڈشز۔ ریسٹورانٹ پر بھی خوب رش۔ کھابے عروج پر باربیکیو پوائنٹس پر رونقیں، فضا ٹکوں کی مہک سے معطر۔ عید سعید، خوشیوں کی نوید، نئے کپڑے، کرارے نوٹ۔ عید پر بچہ پارٹی کی موجیں لگ گئیں۔ عیدی ملتے ہی پارکوں اور سیرگاہوں میں جا کر سیریں اور ہلا گلا کیا، جھولے جھول کر اور برگر کھا کر خوشیاں منائیں، خوب عیدی اڑائی۔ آپریشن غضب للحق میں پاک افواج کے بہادر افسر اور جوان عید کے دنوں میں بھی وطن کے دفاع کے لیے پاک افغان سرحد کے اگلے مورچوں پر سینہ سپر۔ غازیان کی آپریشن غضب للحق کی کامیابی پر قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ سیاچن میں تعینات فوجی جوان بھی وطن کی حفاظت کے لیے تیار۔ شدید سردی اور مشکل حالات کے باوجود حوصلے بلند۔ صدر آصف زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ صدر مملکت کو خطے کے سربراہان مملکت سے حالیہ روابط پر بریفنگ دی۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ صدر کا قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی پر زور۔ شہباز شریف نے عید کی مبارکباد دی۔ خطے میں جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تنازعات کے باعث عید کی خوشیاں مدھم ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انتہائی بلند سطح پر ہیں۔ حکومت کفایت شعاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، عوام تیل ذخائر کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے ٹیلی فون پر 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ بچوں نے والد سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ بانی پی ٹی آئی بچوں سے بات کر کے خوش ہوئے۔ دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان نے والد سے بات کی۔ اور سپورٹس شخصیات نے بھی عید الفطر جوش و خروش سے منائی۔ قومی کھلاڑیوں نے عید پر تصاویر اور پیغامات پوسٹ کیے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم نے روایتی سوئیاں بنائیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کوکنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔